العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین علی وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے عنوان پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آقا ذو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے نکاح فرمایا، یعنی دوسرے نمبر پر جو نکاح ہوا وہ حضرت سودا سے تھا، اور ایک روایت ہے کہ جو دوسرے نمبر پر نکاح ہوا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث پاک جس کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، آقا ذو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خولہ بنت حکیم جو عثمان بن مظعون کی عالیہ ہیں وہ حاضر ہوئی جس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، تو آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو بہت پریشان دیکھ رہی ہوں اور بہت آپ مغموم ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ہاں، چونکہ خدیجہ میرے بچوں کی ماں تھی اور گھر کی رکھوالی کرنے والی تھی، چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ساری اولاد عطا کی سوائے ایک بیٹے کے، تو ساری اولاد زندہ تھی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، تو اس وقت اولاد کی ذمہ داری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے مغموم تھے۔ تو خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم فرمائے تو میں آپ کے لیے کسی جگہ نکاح کی بات کروں؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خولہ بن حکیم کہتی ہیں کہ مجھے اجازت دے دی، تو میں نے اس موقع پر ایک تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے بات کی، اور ایک حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ان کے متعلق بات کی۔ تو اس روایت کے مطابق دونوں کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، لیکن چونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پہلے بھی نکاح یافتہ تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح مکہ شریف میں کیا، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح تھا وہ مکہ شریف ہی میں ہوا، لیکن رخصتی وہ مدینہ شریف کے اندر ہوئی، یعنی اس حدیث پاک کے مطابق دونوں ازواج اکٹھی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد کے اندر آئی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہم تفصیل سے بہت ساری باتیں سیکھ چکے ہیں، بہت سارے اور بھی پہلو ہیں، لیکن عنوان کے طوالت کے خوف کے باعث میں اب تیسری زوجہ کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں، یعنی جن کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو نکاح اکٹھے کیے اس حدیث پاک کے مطابق، لیکن
अम्मा आयशा की रुखसती मदीना शरीफ में जाकर हुई और सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मक्का शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाज़िर हुई। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखी थी और इन्होंने अपने शोहर से उस ख्वाब की ताबीर पूछी। इनकी ख्वाब ये थी, कहती हैं कि मेरे शोहर का नाम सकरान बिन अमर था। मैंने ख्वाब ये देखी कि आसमान का चाँद गिर कर वो मेरी गोद में आकर गिरा है, टूट कर वो मेरी गोद में आकर गिरा है। तो मैंने अपने शोहर से इस बात को ख्वाब के ज़रिए बयान किया कि मैंने रात को ये ख्वाब देखा है। तो सकरान बिन अमर वो कहने लगे कि अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अभी कुछ दिनों तक मेरा इंतकाल हो जाएगा और मेरे इंतकाल के बाद तुम्हारे साथ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो निकाह फरमाएंगे। तो हज़रत सौदा कहती हैं कि मेरे नसीब कहाँ, यानी मैं इसके काबिल कहाँ हूँ। फिर आपने कुछ दिनों के बाद एक और ख्वाब देखा, उसको भी आप बयान करती हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक कदम मेरी गर्दन पर रखा है। तो मैंने फिर अपने शोहर से यानी सकरान बिन अमर से इस ख्वाब के मुतल्लिक अर्ज़ की कि मैंने आज रात को ये ख्वाब देखा है। तो सौदा कहती हैं कि फिर मेरे शोहर ने कहा कि अनकरीब मेरा इंतकाल हो जाएगा और मेरे इंतकाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपने हरम में ले लेंगे और निकाह में ले लेंगे। फिर ऐसा ही हुआ। चंद दिनों के बाद हज़रत सकरान बिन अमर का इंतकाल हो गया और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द के अंदर दाखिल हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अज़वाज की तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस बीवी को भी तकवा, तहारत, परहेज़गारी बहुत ज़्यादा अता की हुई थी। इनके मुतल्लिक ये बात बड़ी मशहूर थी कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में जाने के बाद हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तहज्जुद की बड़ी पाबंद थी, रोज़े कसरत के साथ रखा करती थी और आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत फैज़ बार की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें तकवा के नूर से मुज़य्यन फरमाया हुआ था। इन्हीं के मुतल्लिक सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जुमला इरशाद फरमाया कि जिस वक्त मेरा विसाल हो जाएगा, यानी मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तो सबसे पहले मेरी बीवियों में से मेरे साथ जिसकी मुलाकात होगी उसकी होगी जिसके हाथ सबसे लंबे हैं। तो सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि फिर हम एक लकड़ी लेकर के सारी जितनी सरकार की अज़वाज थी हम अपने हाथों का माप करती कि हम में से किसके हाथ सबसे लंबे हैं। तो जिस वक्त हमने माप किया तो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ सबसे लंबे थे। लेकिन हुआ ये कि आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा किया तो सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, यानी हुज़ूर की बीवियों में से सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। तो अम्मा आयशा कहती हैं फिर हमें उस मौका पर समझ आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये जुमला इरशाद फरमाया था कि तुम में से सबसे पहले मेरे साथ उसकी मुलाकात होगी जिसके हाथ सबसे लंबे हैं, इसका माना ये नहीं था कि हाथ की लंबाई पैमाइश के ज़रिए जिसकी लंबी है और ज़्यादा बड़े हाथ हैं वो मेरे साथ मिलेगी, बल्कि इसका माना ये था तुम में से सबसे ज़्यादा जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाली है मेरे दुनिया से जाने के बाद उसकी मुलाकात मेरे साथ सबसे पहले होगी। और जो सरकार के अज़वाज में से सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली थी वो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। इन्हें उम्मुल मसाकीन भी कहा जाता था और फ़ुक़ारा पर, गरीबों पर, मस्कीनों पर ये बहुत ज़्यादा अल्लाह की राह के अंदर ख़र्च किया करती थी। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतल्लिक एक रिवायत ये भी है कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने आप को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद अपने हुजरे के अंदर बंद कर लिया था। बाकी अज़वाज के मुतल्लिक है कि वो हज करने के लिए जाती, उम्रा करने के लिए जाती, लेकिन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये जुमला बोला था, उन्होंने कहा मैंने एक हज कर लिया है, चूँकि जो आखिरी हज था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी अज़वाज को लेकर के गए थे और सारी अज़वाज ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज किया था। लेकिन जिस वक्त सरकार दुनिया से पर्दा कर गए
تو آپ مدینہ شریف کے اندر تھی حضرت سودا، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اب میرے سرتاج دنیا میں نہیں ہیں، تو اب میں اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلوں گی اور کوئی سفر نہیں کروں گی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں گھروں سے باہر نہ نکلو، تو میں پردے دار ہو کر کے اپنے گھر میں رہوں گی۔ تو یعنی آپ کے تقوی کا ایک وہ جیت کے ساتھ دیکھیں تو یہ انداز بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد پھر آپ نے کسی جگہ کا کوئی سفر اختیار نہیں کیا، اسی حجرے کے اندر رہی، تہجد پڑھتی رہی، نماز پڑھتی رہی، تلاوت قرآن پاک کرتی رہی، توبہ استغفار کرتی رہی، پھر اسی حالت کے اندر اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر یہ پہنچ گئی۔ یعنی یہ بھی بہت زیادہ صدقہ کرنے والی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، محمد بن عمر اسے روایت کرتے ہیں کہ ان کی بارگاہ کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک بوری بھر کر درہموں کی دی، یعنی پیسوں کی ایک بوری بھر کے وہ ان کی بارگاہ میں بطور ہدیہ اور بطور تحفہ پیش کیا۔ آپ یعنی دنیا سے اتنی بے رغبت ہو چکی تھی، آپ نے ان پیسوں کا کیا کیا، ان درہموں کا کیا کیا، آپ نے حکم دیا بھائی جس طرح کھجوریں تقسیم ہوتی ہیں نا، اس طرح تھالوں کے اندر ڈال کر کے ان سارے پیسوں کو تقسیم کر دیا جائے، اور شام پڑھنے سے پہلے آپ نے وہ پوری کی پوری بوری پیسوں کی وہ اللہ کی راہ کے اندر بانٹ دی، ان تقسیم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ازواج کو جو مذہب اور تقوی کی رونقیں اور روشنیاں عطا کی تھی، ان روشنیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ تیسرے نمبر پر جو سرکار علیہ السلام کی ماہیت کے اندر داخل ہونے والی زوجہ تھی، میں نے ان کا مختصر حال آپ کے سامنے عرض کیا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھے نمبر پر سرکار علیہ السلام نے جس عورت سے نکاح کیا وہ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے نکاح کیا۔ ایک بات یہاں یعنی حضور کی ازواج کے متعلق ذہن میں رکھنے کے قابل ہے، سوائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور علیہ السلام نے جتنی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا وہ سب کی سب ایسی تھی، کوئی بیوہ ہو چکی تھی، کوئی طلاق یافتہ تھی، یعنی صرف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کمواری تھی، یعنی جن کا پہلے نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی عورتیں تھیں یا تو ان کے شوہر وہ فوت ہو چکے تھے یا پھر طلاق ہو چکی تھی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انہیں حرم میں لیا، اور یہاں بعد والوں کے لیے سنت قائم کی کہ طلاق یافتہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یا جس کا خاوند فوت ہو گیا اس کے ساتھ نکاح کرنا، اسے اپنے حرم کے اندر لے آنا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ یعنی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے اس بات کو بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جس وقت بیوہ ہو گئی، اور آپ کے شوہر کا نام تھا حضرت خنیس بن حذافہ، جس وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ بڑے پریشان ہو گئے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے متعلق۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ 18 سال کی عمر کے اندر شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ بیوہ ہو گئی، تو خنیس بن حذافہ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہوں نے غزوہ میں شرکت کی تھی، وہاں پر انہیں ایک تیر لگا تھا، پھر 1 مہینہ اس زخم کے اندر ہی پھر زخم درست ہو گیا، پھر ایک غزوہ پر سرکار علیہ السلام نے انہیں بھجوایا تو واپسی پر اسی زخم کے اندر آپ کا انتقال ہوا، یعنی شہادت کی موت اللہ نے عطا کی۔ لیکن جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی، عدت آپ کی گزر گئی، تو بڑا دلچسپ معاملہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کے متعلق جو فیصلہ کیا، یعنی آپ نے اپنے دل کے اندر اس بات کو سوچا کہ میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، جوان بھی ہے، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی جس کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھی، اور انہی دنوں ان کا بھی انتقال ہوا تھا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا جو حضور کی بیٹی تھی حضرت رقیہ، انہی دنوں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغموم دیکھا، پریشان دیکھا، ادھر اپنی بیٹی کا بھی معاملہ تھا، تو آپ نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں بات کرتا ہوں حضرت عثمان سے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دوں گا۔ آپ نے اس دل کے ارادے کو زبان پر لایا اور آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کر آپ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیوی کا انتقال بھی ہو گیا، آپ پریشان بھی ہیں، مغموم بھی ہیں، اور میری بیٹی تہجد گزار بھی ہے، نمازی بھی ہے، تقوی دار بھی ہے، ہر صفت میری بیٹی کے اندر پائی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے دل میں تھوڑا سا دکھ ہوا کہ میں نے آفر کی تھی اپنی بیٹی کی شادی اور نکاح میں ان کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر آپ آگے بڑھے تو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگے کہ میں چلے اپنی بیٹی کا نکاح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ پھر آپ ان کے پاس گئے تو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے بات سنی، یعنی حضرت عمر کہہ رہے تھے میری بیٹی حفصہ ہے، بیوہ ہو گئی ہے، میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا، یعنی نہ سر ہلایا نہ انکار کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا اس بات پر، یعنی عثمان غنی نے تو کوئی جواب تو دے دیا تھا نا کہ میرا بھی ارادہ نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، آپ کسی اور جگہ، اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ڈالی۔ تو کہنے لگے کہ مجھے بڑا غصہ آیا، تو میں غصے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا شکایت لگانے کے لیے کہ حضور یہ میرے دو یار تھے، یعنی ایک عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میری بیٹی بیوہ ہو گئی تھی، تو میں ان کا نکاح اپنے ان یاروں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت عثمان نے تو چلو جواب دے دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، مجھے تو بڑا غصہ آ گیا اس بات پر۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور میں نے ساری بات کہہ دی جا کر سرکار کے دربار میں۔ تو کہتے ہیں جب سرکار کے دربار میں پہنچا تو ساری بات کہی تو حضور آگے سے مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے عمر تو پریشان کیوں ہے، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ حفصہ کی شادی ابو بکر سے بہتر بندے کے ساتھ ہو جائے، یعنی حفصہ کا نکاح ایسے بندے کے ساتھ ہو جو ابو بکر سے بہت اعلیٰ ہو، اور کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ عثمان کی شادی حفصہ سے بہتر عورت کے ساتھ ہو جائے، یعنی حفصہ تیری بیٹی ہے اور عثمان کے ساتھ تو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا تھا، تو کیا تو یہ نہیں چاہتا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور میں چاہتا ہوں، یہ تو بہت خوبصورت بات ہے، میری بیٹی کا نکاح ابو بکر سے اعلیٰ بندے کے ساتھ ہو جائے اور عثمان کا نکاح میری بیٹی سے اعلیٰ عورت کے ساتھ ہو جائے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بیٹی کو میں اپنے نکاح میں لے آؤں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح میں جناب عثمان کے ساتھ کر دوں گا۔ یعنی یہ بڑا دلچسپ ترین معاملہ تھا۔ میں یہاں سے ایک خوبصورت ترین سبق بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ خاندان اور معاشرے کے اندر اگر کوئی باپ اس طرح کا جملہ بول دے، اگر کوئی ماں اس طرح کا جملہ بول دے، اگر کوئی بڑا بھائی اپنے بہن کے لیے اس طرح کا جملہ بول دے کہ آپ کا بچہ شریف ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کو خوش رکھے گا اور آپ ہماری بچی کے ساتھ اپنے بچے کا نکاح کر دیں، تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا مذہب کے آئینے میں یہ کوئی عیب نہیں ہے، مذہب کے آئینے کے اندر یہ جرم نہیں ہے، ہمارے ہاں سے بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ بعد میں جب وہ برتن آپس میں کھڑکتے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو بطور تانا یہ جملہ بولا جاتا ہے، تجھے تو کرتا ہی کوئی نہیں تھا، تو نے خود کہا تھا، تیرے باپ نے کہا تھا، تیرے فلاں نے کہا تھا۔ تو میں مذہب کے آئینے کے اندر یعنی مذہب کی صفوں پر بیٹھنے والے بندوں کو کم از کم یہ بات سوچنی چاہیے۔ پہلی تو بات ہے یہ کہنا عیب نہیں ہے، اگر کوئی اچھا لڑکا خاندان کے اندر ہے یا جس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر بول جانا، اس میں مذہبی طور پر کوئی عیب نہیں ہے، مذہب اس کی اجازت دے رہا ہے۔ اگر یہ عیب والی بات ہوتی تو حضرت عمر اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے عثمان کے گھر کیوں جاتے؟ اگر یہ عیب والی بات ہوتی تو حضرت عمر اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیوں جاتے؟ یہ ہے تو معنی یہ ہے کہ عیب نہیں ہے، اور اگر یہ جملہ کوئی بول دیتا ہے تو اس کو بعد میں بطور تانا بنانے والا بندہ وہ کم عقل ہوتا
ہوتا ہے، مذہب سے دور ہوتا ہے اور رسولانہ راہوں کا وہ متلاشی نہیں ہوتا اور واقف نہیں ہوتا، میں نے سیرت کا ایک سبق خوبصورت وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہا۔ دیکھیے نا، چونکہ یہ گھر یعنی نبی کا گھر ہے، یہاں بہت سارے مسئلے بنا کر کے امت کو بتانے ہیں، بھئی اگر اس طرح کا کام ہو جائے تو یہ کرنا ہے۔ آگے ایک نکاح آئے گا، یعنی حضور کی زوجہ میں سے ایک بہت بڑی رسم تھی عرب معاشرے کے اندر، جس رسم کے اندر عرب معاشرہ کہتا تھا نہیں اب اس کے برعکس ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ آپ ذرا اس رسم کے برعکس انہیں کر کے دکھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ جو تم رسم اور رواج اپنائے ہوئے ہو یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بھی مسئلہ لوگوں کے سامنے وہ اپنے گھر سے کر کے دکھایا، اگر یہ والا کام ہو جائے تو یہ تم کر سکتے ہو۔ کون سا کام؟ یہ بیوی یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، جس طرح ہوا میں نے عرض کر دیا۔ کچھ زمانہ گزرا تو سرکار علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی۔ جب انہیں طلاق دی تو حضرت جبرائیل امی اللہ کا پیغام لے کر کے وہ آگے، حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ حفصہ یہ تو تہجد گزار ہے، حفصہ یہ تو روزے دار ہے۔ وہ تیسری خوبی بیان کی، فرمایا حفصہ یہ وہ عورت ہے جسے اللہ نے جنت میں بھی آپ کی بیوی بنایا ہوا ہے۔ آپ نے طلاق دے دی ہے تو اب اللہ کا حکم یہ ہے رجوع کر لیں۔ مسئلہ امت کو یہ بتانا تھا کہ جب ایک طلاق ہو جائے تو رجوع ہو سکتا ہے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، جدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے، عدت کے اندر بغیر نکاح کے ایک طلاق کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہوا جس وقت سرکار علیہ السلام نے طلاق دے دی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ آپ کے دو ماموں اس وقت آپ کے پاس تھے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کے کہہ رہی تھی کہ ماموں اللہ کی عزت کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے طلاق دی ہے نا، مجھ سے حضور اکتائے نہیں ہیں، یعنی اکتاہٹ کی وجہ سے طلاق نہیں دی، معاملہ کوئی اور ہے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ میں نے پردہ کیا، جب میں نے پردہ کیا تو حضور علیہ السلام اس موقع فرمانے لگے، حفصہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے تیری بڑی صفتیں کی ہیں، تو تہجد گزار ہے، تو نمازی ہے، تو روزہ دار ہے، تو جنت میں میری بیوی ہے، اب رب نے آرڈر دیا ہے دوبارہ میں تجھے اپنی قربت کے اندر لے آؤں۔ یہاں ایک جملہ جو سیکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے، شور کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک نکاح دیکھیں گے، اس نکاح کے اندر جو سرکار کے حرم میں بیوی آئی اس نے پہلی شور کی بڑی صفتیں کی، حضور میرے شور جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ بیوی کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر زندگی کے اندر وہ شور کا ساتھ چھوڑ جائے، اس کی ذات کے اندر ایسی صفتیں ہوں کہ شور زمانے تک اسے یاد رکھے، تہجد گزار ہو، با حیا ہو، پردے دار ہو، با نمازی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، شور کی فرمانبردار ہو، شور کی غیوبت کے اندر غائب ہوتے ہوئے اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، بچوں کی تربیت کرنے والی ہو۔ اتنی صفتوں کی مالک جب ہوگی تو اگر دنیا سے چلی بھی گئی تو شور کی زبان پر تعریف کے جملے وہ جاری رہیں گے۔ اب دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کے اندر حضور کے حرم میں تو جتنی آئی وہ ساری کی ساری خوبیوں کی مالک تھی، لیکن یہ زوجہ جب سرکار سے جدا ہو رہی تھی تو ان کی تعریف کرنے کے لیے رب العالمین آسمان سے جبرائیل امی کو بھجوا رہا تھا، حضور یہ تہجد گزار ہے، یہ روزے دار ہے اور یہ نمازیں پڑھنے والی ہے، یہ تو جنت میں بھی آپ کی زوجہ اور بیوی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا پیار محبت کا، وہ خیر اپنی جگہ پر جاری رہا۔ میں نے کہا کہ طوالت کے خوف کے باعث میں اس مضمون کو مختصر کرتا ہوں، اگر ہر زوجہ پر میں رکا اور رک کر کے میں نے تفصیل بیان کی تو پھر عنوان یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ یوں چوتھا نکاح سرکار علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ جو سرکار علیہ السلام کا پانچواں نکاح ہے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شور تھے
ان کی وفات ہو گئی، 4 بچے تھے ان کے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی وفات بھی ایسے ہوئی تھی کہ جنگ احد کے لیے یہ نکلے تھے اور ان کے بازو پہ زخم آیا تھا، اور اسی زخم کے اندر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ یہ وہ شور تھے، یعنی ام سلمہ کے جو شور تھے، جو بہت نیک سیرت، گفتار ان کی بڑی اچھی، کردار ان کا بڑا اچھا، زبان ان کی بڑی اچھی، گھر میں رہن سہن کا انداز ان کا بڑا اچھا۔ تو جس وقت ام سلمہ بیوہ ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے پاس آئے اور آپ نے آ کر کے ڈھارس بندھائی، نبی ہونے کے ناطے آپ نے حوصلہ افزائی کی، آپ نے کہا صبر کر جا اور اس موقع پر یہ دعا مانگ۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ام سلمہ حضور کے دربار میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شور دنیا سے چلا گیا ہے، تو اب اس کی میت گھر میں پڑی ہے، تو میں اس کی میت کے پاس بیٹھی ہوں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میں کیا کروں۔ اس موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ ایک تو یہ جملہ بول، یعنی مشہور زمانہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسرا بار بار یہ جملہ بول، اے اللہ میرا شور دنیا سے چلا گیا، مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، میت کے سرانے جو دعا مانگی جائے اللہ کے فرشتے آمین کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے لوگوں کا تو میت کے سرانے بیٹھ کر کے وہ رونا دھونا ہی ختم نہیں ہوتا، یہ یعنی ایسا صدمے والا معاملہ ہوتا ہے، دل بندے کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایک یعنی اگر والد کا بیٹا ہے تو اس کے دل کا پھل جدا ہو رہا ہے، اور اگر بیٹا ہے تو باپ کی میت پڑی ہے تو اس کا جو رحمت کا سایہ ہے وہ جدا ہو رہا ہے، ماں کی میت پڑی ہے تو اس کی جنت جا رہی ہے۔ ایسے معاملات کے اندر دل بندے کا بالکل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میت کے سرانے بیٹھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول بھی ہوتی ہے، اور قبول اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں حضور سے یہ دعا سیکھ کر گئی، میں جا کر کے اپنے شور کے سرانے بیٹھ کر اس دعا کو پڑھتی رہی، لیکن بار بار میرے ذہن میں خیال آتا، وہ خیال اس وجہ سے تھا کہ میرا شور بہت اچھا تھا، اس جیسا میں جب یہ جملہ بولتی نا، میں کہتی کہ اے اللہ مجھے اجر و ثواب دے اور مجھے بہتر نعم البدل عطا کر، تو کہنے لگی کہ میرے دل میں پھر خیال آتا نہیں، ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا، میرے شور سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ کہتی ہیں ایک بار میں نے اظہار کر دیا حضور سے، میں نے کہا حضور آپ مجھے دعا تو یہ دے رہے ہیں لیکن کون ہے جو میرے شور سے بہتر ہوگا؟ سرکار نے کہا نہیں پڑھ لے، ہو سکتا ہے تجھے کوئی اللہ تیرے شور سے بہتر ہی عطا فرما دے۔ کہتے ہیں وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمائی اور نکاح کا پیغام ام سلمہ کے گھر بھجوایا، اور یہ وہ بیوی ہیں جن کے ساتھ سرکار علیہ السلام نکاح فرمانے لگے تو انہوں نے بڑی شرطیں لگائی، کہنے لگے حضور میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بچے یتیم ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرمانے لگے کہ انشاءاللہ میں یتیموں کا والی بن کے آیا ہوں، اللہ تیرے بچوں کی مدد کرے گا اور میں محمد تیرے بچوں کی مدد فرماؤں گا۔ اب دیکھیے نا، بیوہ کے حقوق سب سے زیادہ قریب سے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ کیسے؟ دوسرے نمبر پر انہوں نے شرط لگائی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا والی کوئی نہیں ہے، یعنی میں تو اکیلی ہوں، میرا پیچھے ولی کوئی نہیں جو میرا نکاح آپ کے ساتھ کرے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیرے ولی جو دنیا سے چلے گئے یا جو حاضر ہیں اس وقت تیرے پاس نہیں ہیں، تو جس کا نام لے گی نا وہ سارے کے سارے مجھ محمد سے راضی ہیں۔ یعنی میرے ساتھ کوئی ایسا نہیں کہ تیرا نکاح میرے ساتھ ہوگا تو کوئی کہے گا نہیں یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر ایک تیسری شرط لگائی، کہنا کہ یا رسول اللہ میں بڑی غیرت مند ہوں، میں تو اپنے ساتھ کسی سوکن کو برداشت نہیں کرتی، یعنی کوئی دوسری عورت وہ میرے ساتھ آ جائے آپ کے حرم کے اندر۔ حالانکہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے حرم کے اندر حضرت حفصہ بھی تھی، حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت سودا بھی تھی، یعنی 3 بیویاں پہلے بھی تھی، چوتھی کا تو انتقال ہو چکا تھا، 3 بیویاں پہلے بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے شرط لگائی، میں نے کہا حضور نہیں میں تو بڑی غیرت مند ہوں، میں تو کسی سوکن کو ساتھ برداشت نہیں کرتی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ام سلمہ تو بڑی غیرت مند ہے لیکن میں دعا کروں گا اللہ تیری اس غیرت کو دور فرما دے گا، تو سوکنوں کے ساتھ رہے گی، تو کہ عام گھر میں تو نہیں جا رہی، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ رہی ہے۔ ان شرائط کے ساتھ پھر سرکار علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور پھر بعد کا یہ معاملہ ہے، یعنی کافی ٹائم گزر گیا نا، تو ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کی طبیعت کے اندر
مزہ پیدا ہوا اور طبیعت کے اندر اس وقت خوشی کے آثار تھے، تو آپ نے ام سلمہ کو دیکھا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، تو آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے کہا کہ ام سلمہ جب تیرا شور دنیا سے گیا تو میں نے تمہیں کہا تھا دعا مانگنا کہ اللہ تجھے بہتر نعم البدل دے، اور تو نے کہا تھا نہیں میرے شور جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، تو بتانا تجھے اللہ نے تیرے شور سے بہتر نعم البدل دیا کہ نہیں دیا؟ یعنی مجھ محمد سے تیرا نکاح ہو گیا اور مجھ محمد کا مقابلہ تیرے شور کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، یعنی ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ تو پھر آپ ہیں، آپ کی کیا بات ہے؟ یعنی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 5واں نکاح فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، یہ بھی سرکار علیہ السلام نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ کیا، اور بیوہ عورت کے بچوں کی رکھوالی بھی کی اور اس سے بھی عزت کے ساتھ نوازا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے یہ وہ زوجہ ہیں جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوتا ہے، سب سے آخر کے اندر، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ اور ان کے پاس بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، عبداللہ بن موب کہتے ہیں کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتا جب کسی بچے کو کوئی نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو میں پیالے کے اندر پانی لے کے جاتا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک تھے، یعنی بال مبارک تھے، اور آپ نے چاندی کی ڈبیا کے اندر ان بالوں کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو جب کبھی کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو عبداللہ بن موب کہتے ہیں بخاری کے اندر ہے، میں پانی کا پیالہ لے کے جاتا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی، وہ اس پانی کے پیالے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو چاندی کی ڈبیا سے نکال کر کے وہ ڈالتی، اور ڈالنے کے بعد بالوں کو حرکت دیتی، حرکت دینے کے بعد بال پھر چاندی کی ڈبیا میں بند کر دیتی، اور وہ سرکار کے بالوں کی برکت والا پانی ہم نے جب بھی بیمار کو پلایا ہے تو حضور کے بالوں کی برکت سے اللہ نے بیمار کو فوراً شفا عطا فرما دیا۔ اب یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو بچانے والے، یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا سب سے آخر کے اندر انتقال ہوتا ہے اور دنیا سے جاتی ہیں۔ یوں سرکار علیہ السلام کے قرب کے اندر جن عورتوں کا ابھی تک ہم نے تذکرہ سماعت کیا، یعنی جو بیوی کی حیثیت سے حضور کے حرم کے اندر داخل ہوئی، سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا نکاح اکٹھا ہی ہوا، اور رخصتی پہلے حضرت سودا کی ہوئی اور بعد میں رخصتی اما عائشہ کی ہوئی۔ چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی، اور پانچویں نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کے اندر داخل ہوئی۔ انشاءاللہ جو بقیہ ازواج کا ذکر اور تذکرہ ہے ہم انشاءاللہ آنے والے نشست کے اندر سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان نفوس قدسیہ کی سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔